اگرچہ عام طور پر ہم جو فطرہ کے مسائل ہیں ان کو عید کے قریب قریب بیان کرتے ہیں، لیکن ابھی سے اس مسئلے کو چھیڑنے یا بیان کرنے کی ضرورت میں نے اس لیے محسوس کی کہ فطرہ اگر آپ مستحقین کو عین موقع پر دیتے ہیں، جو آدمی نماز عید پڑھتا ہے اس کو عید سے پہلے فقیر تک پہنچانا چاہیے۔ اس موقع پر جو آپ فقیر کو دیتے ہیں وہ اتنا اس کے لیے کارآمد نہیں ہوتا، اس سے زیادہ جا کے بازار سے پھل خرید کے لا سکتا ہے یا مثلا کوئی بچوں کے لیے مٹھائی خرید کے لا سکتا ہے، لیکن اگر بر وقت دیا جائے، مثلا ابھی اگر اس کو دے دیں تو وہ ہو سکتا ہے اگر زیادہ مقدار میں بنتا ہے تو وہ اپنے لیے اپنے بیوی بچوں کے لیے کپڑے بنوائے۔ بر وقت اگر دیا جائے تو اس کی عام طور پر اس کی افادیت ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ تو ایک تو فطرہ کی اہمیت کے بارے میں ایک روایت امام جعفر صادق علیہ السلام کے خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ایک تو وہ زکوٰۃ دو قسم کی ہوتی ہے، ایک زکوٰۃ مال ہے جو ہم 9 چیزوں کی جو ہے نا وہ دیتے ہیں، زکوٰۃ مال، گندم، جو، کھجور، کشمش، اونٹ، گائے بھینس، بھیڑ بکریاں، سونا چاندی بشرطی کہ وہ سکے کی صورت میں ہوں، یعنی رائج الوقت سکہ ہو اور اس سے بازار میں کاروبار ہوتا ہو، لین دین ہوتا ہو، جو آج دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے۔ درہم کے نام سے اب دبئی وغیرہ میں ہیں، لیکن وہ چاندی کا درہم نہیں ہوتا جس سے آپ سودا وغیرہ خرید سکتے ہیں۔ دینار عراق میں بھی ہے، کویت میں بھی ہے، لیکن نوٹ ہے، سونے کا دینار نہیں ہے۔ عملی طور پر دنیا میں کہیں بھی سونا چاندی سکے کی صورت میں نہیں ہے۔ جب تک سکے کی صورت میں نہ ہو، ایسی زیورات ہو، بسکٹ ہو یا اینٹ ہو، بہت زیادہ آپ کے پاس اگر سونا ہے، اس میں ہمارے ہاں زکوٰۃ نہیں ہے۔ الذهب والفضة مسکوکین، بشرطی کہ وہ سکے کی صورت میں ہو۔ وہ جو زکوٰۃ ہے وہ زکوٰۃ مال کہلاتا ہے۔ خاتون جنت علیہ السلام نے فرمایا ہے، جہاں احکام کا فلسفہ بیان کیا ہے، روزے کا فلسفہ، نماز کا فلسفہ، حج کا فلسفہ، وہاں زکوٰۃ کے فلسفے کے طور پر فرمایا زکوٰۃ کی ادائیگی کے نتیجے میں ایک تو آپ کا تزکیہ نفس ہوتا ہے، روح کو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، اور دوسرا زکوٰۃ کی ادائیگی کے نتیجے میں آپ کے مال و دولت میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ اس بات کو وہی آدمی سمجھ سکتا ہے یا ہضم کر سکتا ہے جس کا غیب پر ایمان ہو، جس کا ایمان نہ ہو وہ اس کو ہضم نہیں کر سکے گا۔ وہ میرے گھر سے جو ہے نا گندم کی اتنی بوریاں نکل کے جا رہی ہیں، سراسر نقصان ہے، تو میرے مال و دولت میں اضافہ کیسے ہوگا؟ لیکن جس کو خدا، رسول اور امام کے وعدے پر یقین ہے، وہ شک نہیں کرتا کہ میں راہ خدا میں دوں گا، اس سے کئی گنا اللہ تعالیٰ مجھے دے گا۔ امیر المومنین کا فرمان اتنی دفعہ سنا چکا ہوں، شاید سب نے زبانی یاد کر لیا ہوگا۔ فرمایا اذا املقتم فتاجروا اللہ بالصدقات، جب تم غریب ہو، نادار ہو، بے روزگار ہو، فتاجروا اللہ بالصدقات، صدقہ دے کے اللہ تعالیٰ سے تجارت شروع کر دو۔ یہ اللہ تعالیٰ ایسا جو ہے نا وہ شریک ہے، پارٹنر ہے، جو کبھی بھی آپ سے بے وفائی یا جو ہے نا وہ نہیں کرتا۔ تو ایک وہ زکوٰۃ مال کہلاتا ہے۔ یہ جو عید کے موقع پر ہم دیتے ہیں یا ابھی سے اگر دینا چاہیں، یہ زکوٰۃ بدن ہے۔ اس سے وہ زکوٰۃ مال ہے، گندم وہ کبھی عشر 10واں حصہ اور کبھی جو ہے نا وہ 20واں حصہ، وہ آپ کے مال کی جو ہے نا حفاظت کی ضمانت دیتی ہے، وہ والی زکوٰۃ۔ اور یہ جو فطرہ ادا کرتے ہیں، یہ آپ کے جسم کی، آپ کی جان کی حفاظت کی جو ہے نا وہ ذمہ داری وہ لیتی ہے۔ اس لیے امام علیہ السلام نے صادق آل محمد نے فرمایا اپنے غلام سے یا وکیل سے، اذهب فاعط من عیالنا الفطرہ وعن الرقیق، جاؤ اور وہ ہمارے جتنے بھی اہل خانہ ہے، بیوی بچے اور جتنے بھی غلام ہیں،
یعنی جو بھی آپ کے گھر میں موجود ہیں، حتیٰ فرض کریں آپ نے ایک اہل کتاب کو اپنے گھر میں نوکر یا نوکرانی کے طور پر رکھا ہوا ہے، اس کا بھی آپ کو فطر دینا ہے۔ جس کا فطر آپ نے دینا ہے اس کا مسلمان ہونا، اس کا اثنا عشری ہونا ضروری نہیں ہے۔ جو بھی آپ کے گھر میں رہتا ہے، آپ کی عیال میں شامل ہوتا ہے، اس کا جو ہے وہ فطرہ ادا کرو۔ یہ میرے رقیق و اجمعی ہیں، ایک بندہ بھی رہنے نہ پائے کہ جس کا جو ہے نا فطرہ ہم نے ادا نہ کیا ہو۔ وَلَا تَدَعْ مِنْهُمْ أَحَدًا، یا بعد میں ہے وَلَا تَدَعْ مِنْهُمْ إِنسَانًا، کوئی انسان جو ہے نہ بچے کہ جس کا فطرہ نہ دیا گیا ہو۔ فَإِنَّكَ إِن تَرَكْتَ مِنْهُمْ إِنسَانًا، ایک بندہ بھی اگر رہ گیا اس کا جس کا فطرہ ہم پر واجب تھا اور ہم نے نہیں دیا، تخوفت علیہ الفوت، عربی میں فوت یعنی ایک چیز کے ضائع ہونے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ صبح کی نماز اگر آپ طلوع آفتاب سے پہلے نہ پڑھیں، کہتے نماز فوت ہو گئی۔ نماز ظہرین مغرب تک نہ پڑھیں، یہ جو ہے نا وہ فوت ہو گئی۔ یا مغربین وہ ایک صورت میں مختار آدمی کے لیے آدھی رات تک نہ پڑھیں، نماز مغربین فوت ہو گئی۔ فوت اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو جب آپ نے فرمایا کہ بھئی ایک انسان کا بھی اگر فطرہ ادا نہ کیا گیا، تخوفت علیہ الفوت، مجھے اس کے فوت ہونے کا خطرہ ہے۔ قلت وما الفوت، اس نے کہا غلام نے یا وکیل مولا فوت سے کیا مراد ہے؟ فرمایا الموت، فوت سے مراد یعنی جس کا فطرہ ادا نہ کیا جائے اس کی جان کو خطرہ لاحق ہونے کا جو ہے نا وہ خطرہ ہوتا ہے۔ لہذا اس کی اہمیت کے لیے جو ہے نا وہ اتنا وہ کافی ہے۔ باقی جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ اکثر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، ابھی سے لوگوں نے پوچھنا شروع کر دیا ہے کہ آپ نے کتنا اعلان کیا ہے زکوٰۃ کے طور پر، ہم فطرہ کے طور پر کتنے پیسے دیں؟ ہم یہاں سے فارمولہ بتاتے ہیں، رقم مقرر نہیں کرتے۔ فارمولہ یہ ہے کہ جو چیز اہل بلد، اسلام آباد والے پنڈی والوں کی اکثریت کی جو خوراک ہے 3 کلو اس خوراک کی قیمت ادا کریں جو آپ کے شہر کی اکثریت کی خوراک ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، اگر بنگلہ دیش ہو تو ادھر شاید اکثریت کی خوراک چاول ہوں، لیکن ہمارے پاکستان میں اکثریت جو ہے وہ زیادہ تر، کوئی ٹائم ایسا نہیں ہوتا جس میں روٹی نہ کھائیں۔ ناشتہ میں بھی روٹی ہے، دوپہر کو بھی روٹی ہے، ڈبل روٹی بھی کھائیں وہ بھی روٹی ہی ہے ایک قسم کی، وہ بلکہ ڈبل روٹی ہے سنگل روٹی کے بجائے۔ لہذا آٹا اگر آپ دے دیں تو 3 کلو آٹا کی قیمت آپ دے دیں۔ پھر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آٹے کا کیا ریٹ ہے؟ میں کہتا ہوں میں جو ہے نا وہ آٹے کا کاروبار نہیں کرتا، آپ پھر کسی دکاندار سے پوچھیں۔ 3 کلو آٹا مثال کے طور پر، اچھا ایک آدمی اگر یا کشمش دے دیں یا کھجور دے دیں یا آٹا دے دیں، آپ اگر ماشاءاللہ آپ صاحب حیثیت ہیں، آپ کا پیبہ سیدھا، کشمش کی کیا قیمت ہے آج کل؟ 6,000 روپے کلو۔ بہرحال کتنا؟ 700۔ یہ دیکھیں نا 1500 سے لے کر 6000 سے یہ فتاویٰ مختلف ہو گئے لوگوں کے نا۔ تو بہرحال یہ کہ یقیناً کھجور سے اور آٹا سے کشمش جو ہے نا وہ مہنگی ہے۔ آپ اگر 3 کلو کشمش کی آپ اگر قیمت دیں گے کوئی اعتراض نہیں ہے، ٹھیک ہے وہ غریب کا بھلا ہو جائے گا، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ جو امیر ہے وہ مثلا کشمش کی قیمت دے اور جو غریب ہے، غریب اگر اس معنی میں ہے کہ اس کا سال کا خرچہ پورا نہیں ہوتا، اس پر فطرہ واجب ہے ہی نہیں، بلکہ وہ فطرے کا مستحق ہے وہ بیچارہ۔ اب یہاں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو آدمی فطرہ لے سکتا ہے یعنی غریب ہے، فقیر ہے، اس پر فطرہ واجب نہیں ہوتا، اس پر فطرہ واجب نہیں ہوتا۔ غریب کون ہوتا ہے یا فقیر کون ہوتا ہے؟ غریب اور فقیر صرف وہ نہیں ہوتا کہ جو مکمل طور پر بے روزگار ہو،
یعنی برسر روزگار ہے، 19ویں گریڈ کا ہے، لیکن بچے ماشاءاللہ اتنے ہیں اسکول جاتے ہیں کہ نہیں یہ 19ویں گریڈ کو ادھر ادھر ہاتھ بھی نہیں مارتا بیچارہ، یہ جو تنخواہ ملتی اسی پر اس کا گزارا نہیں ہوتا، وہ فقیر ہے، بالکل بے روزگار بھی فقیر ہے اور 19ویں گریڈ کا ہے لیکن اخراجات زیادہ ہیں، گھر میں 2-4 مریض ہیں، 6-7-8 بچے جو ہے نا کوئی سکول میں، کوئی کالج میں، کوئی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، وہ بھی فقیر ہو سکتا ہے۔ جو فقیر ہے اس پر فطرہ واجب نہیں ہے بلکہ وہ فطرہ لے سکتا ہے، فطرہ لے سکتا ہے۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ ہو یا یہ فطرہ، یہ واجب صدقہ ہے، یہ وہی واجب صدقہ ہے جو سادات پر حرام ہے۔ البتہ اگر دینے والا سید ہے اس کو سید بھی لے سکتا ہے اور غیر سید بھی جو ہے نا لے سکتا ہے۔ ظاہر ہے سید کا صدقہ فطرہ اگر سید بھی نہ لے پھر کس کو دیں گے؟ مال مویشی کو دیں گے۔ سید کا صدقہ سید بھی لے سکتا ہے، غیر سید بھی لے سکتا ہے، لیکن غیر سید کا صدقہ وہ غیر سید لے سکتا ہے، سید نہیں لے سکتا۔ وہ صدقہ وہی ہے الصدقۃ علینا حرام، صدقہ ہم پر حرام ہے۔ جو مستحق ہے خود وہ بھی روایات میں ہے، علماء نے فرمایا ہے کہ اگر وہ صدقہ اس فطرے کے فوائد سے بہرہ مند ہونا چاہتا ہے، وہ اپنے اہل و عیال کو جو ہے نا وہ بیمہ کرنا چاہتا ہے، ان کی جان اور مال کے تحفظ کو یقینی بنانا چاہتا ہے، گھر میں 6-7 اگر افراد ہیں، ایسا کریں 1 کلو جو ہے نا وہ 3 کلو آٹا نکال کے میاں بیوی کو دے دے، بیوی فلان بیٹے کو دے دے، وہ فلان بیٹے کو دے دے، اور آخر میں گھر سے باہر نکالیں، اللہ تعالیٰ تمام اہل خانہ کی جان و مال کی حفاظت فرمائے گا۔ یعنی غریب بھی اس جو ہے نا وہ اس سے فائدہ سے محروم نہیں ہو سکتا۔ تو اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کوئی کروڑ پتی ہے، لکھ پتی ہے یا ارب پتی ہے، کھرب پتی ہے وہ بھی 3 کلو آٹا دے گا تو وہ فرض ادا ہو جاتا ہے، ہاں مشکل سے اس کا گزارا ہو جاتا ہے، مانگنے پر مجبور نہیں ہے، الحمدللہ جتنی آمدنی ہے اتنا ہی اخراجات ہیں، اس کا بھی 3 کلو ہے اور ارب پتی کا بھی اتنا ہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ امیر زیادہ دے اور غریب کم دے دے۔ چنانچہ قم کے امام جمعہ میں اعلان ہوتا ہے کہ اس سال اتنے تومان جو ہے وہ مومنین فطرہ دے دیں۔ نجف سے مراجع اعلان کرتے ہیں کہ اس سال اتنے دینار دے دیں، جبکہ ایران میں اور عراق میں سارے ایک سطح کے نہیں ہوتے، ان میں کروڑ پتی بھی ہیں اور ارب پتی بھی ہیں۔ البتہ پہلے دیا جا سکتا ہے، حتیٰ آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ بعض فرماتے ہیں اگر آپ ابھی دینا چاہتے ہیں آپ فقیر کو قرض کی نیت سے دے دیں، قرض کی نیت سے، اور بعد میں جب چاند ہو جائیں اس کو حساب کریں جو قرض آپ نے دیا تھا۔ لیکن آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں نہیں، قرض کی نیت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ ابھی سے دے دیں۔ اور آخری مسئلہ اس سے متعلق یہ ہے کہ یہ جو فطرہ ہے جس شہر میں آپ رہتے ہیں اس شہر سے اس کو باہر نہیں نکال سکتے۔ بہت سارے مومنین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اپنے شہر میں جو غریب ہیں ان کی مدد کی جائے، بہت سارے رشتہ دار ہیں جو آپ کے شہر میں ہیں وہ اسلام آباد میں نہیں ہے، ان کو دینا چاہتے ہیں۔ اس کا ایک طریقہ ہے کہ وہ یعنی اس شرعی حکم کی مخالفت بھی نہ ہو اور فطرہ آپ کے شہر کے مستحق یا قریبی رشتہ دار کو بھی مل جائے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو الگ کریں، الگ کر کے اس کی طرف سے وکیل کے طور پر وصول کریں۔ جس مستحق کے اپنے شہر کے مستحق کو دینا چاہتے ہیں اس کے وکیل کے طور پر اپنے قبضے میں رکھیں، ہاں گویا آپ نے اپنے شہر میں جو ہے نا غریب کو دے دیا ہے۔ اس کے بعد آرام سے جو ہے نا وہ اس کو بھجوا دیں، بائی پوسٹ بھجواتے ہیں یا پتہ نہیں اکاؤنٹ کے ذریعے بھیجاتے ہیں، ایزی پیسہ کے ذریعے بھجواتے ہیں، 2 طریقے اور بھی ہیں، ان کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی سے آپ دے سکتے ہیں، قرض کی نیت کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آیت اللہ سیستانی کے فتاویٰ کے مطابق اللہ تعالیٰ تمام مومنین مومنات کے جملہ عبادات کو اپنی بارگاہ میں قابل قبول انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔